کہ نوح علیہ السلام بگاڑ کے زمانے میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بگاڑ کے زمانے میں آئے تھے، جو انہوں نے کہی وہ آپ نے بھی کہی، ایک ہی بات، دوسری بات نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنے میں ناگواریاں آئے گی۔ جیسے نیا مکان بنانا ہو تو پرانا توڑنا پڑتا ہے، اس کے پیسے دینے پڑیں گے، توڑنے کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، اور ملبہ پھینکوانے کے پیسے دینے پڑیں گے۔ پھر نیا سامان بھی خریدنا پڑے گا۔ یہ سب پھر کیا بات ہے کہ نیا بن رہا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں کہتا، کہتا ہے کسی توڑنے میں اتنا نقصان ہوا، ملبہ پھینکنے میں اتنا نقصان ہوا، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ نقصان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، اس لیے یہ نقصان نہیں، اس لیے مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہو تو اس کا وہ نقصان نہیں ہے، اس کو مذہب کی زبان میں قربانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہوا کہ نہ، تو بھی کیا ہے ہماری قربانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انگلی کٹ گئی بدر احد میں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، تو ایک انگلی تو ہے اور اللہ کے راستے میں کٹی ہے، کیا بات ہے؟ یہ کہتے اللہ کے راستے میں کٹی ہے، تو یہ کوئی نقصان، یہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ نقصان ہے کسی بڑے کام کے لیے، تو جو نقصان کسی بڑے کام کی آمد کے لیے ہو رہا ہو وہ نقصان نہیں مانا جاتا۔ جب نعمتوں میں شکر گزاری بنے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے بنے، اور پھر آخر میں بحسن عبادت ہے، میں تیری عبادت اچھی سے اچھی کروں، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، عبادت زندگی کا مقصد ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت زندگی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو روٹی، ضرورت تندرستی، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، روٹی، تندرستی، پیسہ تو ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کی عبادت، کہ وہ زندگی کا مقصد ہے، کہ جس کی زندگی میں عبادت نہیں ہے اس کی زندگی بیکار ہے۔ زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی، یہ کچھ نہیں کیا، کھایا پیا اور مر گیا، تو اس کو ندامت بھی ہوگی، حسرت بھی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اور حسرت بھی ہوگی کہ یہ میں نے کیا کیا، اس لیے کہ میں اچھی عبادت کروں تاکہ زندگی اچھی بن جائے۔ تو یہ سب باتیں میرے دوستوں اس لیے سکھائی ہیں کہ ہم میں سے ایک ایک اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے، اللہ سے مانگے اور کرے۔ ہر ایک کا اللہ سے اپنا معاملہ ہے، جی ہاں، ہر ایک کا اپنے اللہ سے معاملہ ہے، اس لیے اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے گا تو اللہ اس کا اور مخلوق والا معاملہ خدا ٹھیک کر دے گا۔ یہ چابی بتائیے مشکلات کے حل کرنے کی، کہ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیا کہ بھائی وہ پھر نیچے والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ جب اوپر سے معاملہ بگڑے گا پھر نیچے والا بگڑے گا۔ سمجھ میں آئیے بات؟
اسے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے تو پھر نیچے والے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ فیصلے۔ مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔